الدين المؤمنين المطيعين العارفين الكاملين، والنار للمعاندين المخالفين المخاصمين المنكرين العاصين الحاسدين. ثم الصلاة والسلام على أنبيائه والمرسلين، خصوصا سيد الأولين والآخرين، سيد العرب والعجم، سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صلوات پڑھیے بہک محمد و آل محمد. اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ سید غضنفر حسین جو آج ہی وفات پائی ہے، ان کی نماز وحشت کے لیے تمام احباب سے التماس ہے، ذرا ایک پھر مرتبہ پھر صلوات پڑھیے بہک محمد و آل محمد. حاضرین، خالق و مالک کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مجیدہ جو مسلسل آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی لغفار، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں، لمن تابہ، اسے جو توبہ کرتا ہے، وآمنا، اور ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور عمل صالح انجام دیتا ہے، ثم اہتدا، اور پھر میں اسے ہدایت دیتا ہوں. کل سلسلہ گفتگو جو میں نکتہ چاہ رہا تھا شروع کرنے، وہ پھر بھی نہ ہو سکا اور بات نکلتے نکلتے دوسری طرف نکل گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں اسی بات کو ہی پھر آگے بڑھایا جائے تھوڑا آج کے لیے، جو کل بات چلو چاہے جس طریقے سے شروع ہوئی. توجہ ہے میری طرف؟ کل بھی دوستو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ستم ظریفی ہے حالات کی، ادوار کی، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں 1% بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ نادانستہ طور پر یہ کام ہو رہا ہے. آج بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. ارادتاً، عمداً، بالقصد، اور فقط یہی نہیں کہ ارادتاً بلکہ بالاہتمام، سعی و کوشش کے ذریعے ہمیشہ یہ کوشش کی گئی اور آج بھی یہی کی جا رہی ہے کہ وہ مناقب اور وہ فضائل آل محمد جو ہیں ان کو کوئی اور رنگ دیا جائے. کل میں نے تھوڑی سی کچھ گزارشات کی تھی اب آپ کے ذہن میں. خوب ہمارے ہاں البتہ میں کچھ حد تک مان لوں گا کہ، بلکہ بڑی حد تک مان لوں گا کہ نادانستہ طور پر بھی ہمارے آبا بھی شکار ہو گئے کہ انہوں نے بھی اپنے ممبروں پہ اور اپنی گفتگوؤں میں، اپنی تقاریروں میں
بس اوقات ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے وہ یہ جملے کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہو گیا اور وہ کھیلتے کھیلتے آ گئے اور کھیل کود میں یہ کام ہو گیا. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کھیل تماشا، یہ کھیل کود، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ متعلق ہے، یہ آل محمد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ایک طرف ہم نبی کو معصوم مانیں، ایک طرف رسول کی عصمت کے قائل ہوں، امام کو معصوم مانیں. کیا پھر عصمت کا یہی تقاضا ہے؟ کیا ہم بھی کہنا شروع کر دیں، شکار ہو جائیں؟ یہ دنیا کی حکمت عملی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ نظر آنا شروع ہو جائے. یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے. دنیا میں بڑے طریقے ہیں، آپ ماشاءاللہ رہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں ایک بات منوانا اور چاہتے ہیں ایک ٹائم پہ کام کروانا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کام جیسے ہی آپ کریں گے وہ اتنی جلدی ہونے والا نہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، مقدماتی طور پر وقت سے پہلے ہی کچھ اس کے لیے زمینہ سازی شروع کر دیتے ہیں، گراؤنڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں. آج کسی انداز میں بات کی، کل اور تھوڑی سی کریں گے، آج نہیں سنے گا کل کرو، کرتے جاؤ، اتنی بات کرو، اتنی سا تک کرو کہ آہستہ آہستہ وہ لوگ مانوس ہو جائیں، اور جب وقت آئے اس وقت آپ کو مخالفت اور مخاصمت کا سامنا نہ ہو. اس لیے کہ لوگ اس کو سن کے اس کے عادی ہو جائیں گے، قائل ہو جائیں گے. جس شخص نے کبھی حادثہ نہیں دیکھا وہ پہلی دفعہ حادثہ دیکھے، اس کی نوعیت اور ہے. لیکن آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہمارے سامنے ایک عام آدمی کسی کو زخم لگ جائے، شاید ہماری حالت اور ہو جائے. لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس اسی مریض کو لے جائیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ روز اس واقعے کو دیکھتا ہے، ایسے واقعات اس کے سامنے ہیں. تو اتنا کہا دوستوں نے کہ اس کا شکار ہمارے لوگ ہو گئے. آل محمد کے گھروں میں کھیل نہیں چلتا، آل محمد کے گھروں میں یہ کھیل تماشا نہیں ہوتا. چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا پہلے دن ہی کہ میں انشاءاللہ کچھ ایسے نکات ہیں جو جن پہ گفتگویں چاہیے اور کچھ اٹھانے کے لیے. کہ آپ اسے بے عنوان کھیل، اس کا مطلب کیا تھا، اس کے پس پشت بات کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد جب آپ ایک بات کھیل تماشے کی نظر کر دیں گے، اس کی وہ اہمیت ختم ہو جائے گی، وہ حکمت اور وہ فلسفہ الہی وہ جاتا رہے گا. میں نے کل آپ کی خدمت میں تو یہ سمجھا ہوں کہ پیغمبر جو ہے امام کو اٹھا کے کندھوں پہ مدینہ میں پھر رہی ہے، میں تو یہ سمجھا ہوں اس سے کہ رسالت امامت کو پیش کر رہی تھی. آپ اسے کھیل تماشا سمجھ لیں. رسالت امامت کو دکھا رہی تھی دنیا کو، شہزادوں کو پیش کر رہی تھی کہ یہ شہزادے اس قابل ہیں. یہ میں کوئی کھیل، اور پھر کیسے کھیل کا رنگ دیا جائے؟ یہ بات کہاں تک؟ خدا تک نہیں جائے گی. ایک طرف آپ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کی زبان نہیں ہلتی بغیر وحی خدا کے آپ یہ مانتے ہیں، وہ ایک پورے بدن کے ساتھ ایک کریکٹر پیش کرے اور اسے کھیل تماشا پہ بنا دیا جائے. کیا یہ جبرائیل جو آ رہا تھا اور جھولا ہلا رہا تھا یہ کھیل تھا؟ یہ جبرائیل ملائکہ آ کے چکی چلا رہے ہیں اس گھر کی، یہ کھیل ہے؟ ماں نے جو بچوں کو کہہ دیا کہ بیٹا آپ کے ہاں آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہے، یہ کھیل کے لیے کہا گیا تھا. بچوں نے مان لیا یہ کھیل تھا، اور پھر بارگاہ میں بھی وہ کھیل ہی رہا. اگر کھیل تھا تو اللہ نے جبرائیل کو کیوں کہا کہ آج اپنا جبرائیل کا تعارف نہیں کرانا، آج یہ نہیں بتانا کہ تو جبرائیل ہے، بلکہ جب تم سے پوچھا جائے اور یہی ہوا
کہ کون ہے دروازے پہ، تو یہی جملے کہے انا خیاط الحسنین، ہم حسنین کے درزی. اللہم صلی اللہ. یہ اس گھر کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس گھر کی عظمت کو دکھایا جا رہا ہے، یہ اس گھر کے مقام اور رفعت اور اس کی بلندی کو پہچنوایا جا رہا ہے. یہ کھیل تماشا نہیں. نہ اللہ نے کھیل کھیل میں یہ دنیا بنائی، نہ اللہ نے کھیل کھیل تماشے میں یہ انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، نہ ہی یہ کھیل تماشا ہے کہ اللہ کچھ کو جنت میں بھیج رہا ہے، یہ جہنم میں خیر و شر من اللہ تعالیٰ، یہ بھی پھر کھیل تماشا ہی لگ رہا ہے. یہ کھیل ہے؟ نہیں میرے محترم، کھیل نہیں ہے کہ وہ ایسے دل چاہ رہا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے، وہ میرے طرح آپ کی طرح کا ہے، دل چاہ رہا ہے. وہ وڈیرا لوگوں میں سے کوئی وڈیرا ہے، وڈیرے کی اصطلاح سمجھتے ہیں نا. ہمارے ہاں زمینداروں میں ان کو وڈیرا کہا جاتا ہے، سندھ میں بڑی مقبول اصطلاح ہے یہ. ہاں جی، کوئی اللہ وڈیرا ہے. وڈیروں کے یہ حالات ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنی مرضی اور اپنے اس کے مطابق چلتے ہیں. وہ اس کو انصاف سمجھتے ہیں، جو انصاف وہ کر رہے ہوں، وہ ہو یا نہ ہو اس سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اس کو ظلم سمجھتے ہیں جس کو وہ ظلم سمجھیں، حقیقت میں وہ ظلم ہو یا نہ ہو اس کو نہیں. خدا بارگاہ الہی میں، کارخانہ قدرت میں ایسا نہیں ہے. نہ اس کے اعتقادات کھیل تماشا ہے، نہ عبادات کھیل تماشا ہے، نہ معاملات کھیل تماشا. یہ دین کھیل تماشا نہیں ہے. کیا آپ ان سارے واقعات کو اٹھائیں، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ایک میدان کے کنارے کھڑے رو رہے ہیں. پڑھا ہوگا واقعہ، سنا ہوگا آپ نے کہیں. بولول چلتا چلتا آ گیا، وہاں کچھ بچے سامنے کھیل رہے تھے. ہمارے اسی ماحول کے مطابق اس نے بھی کہا کہ شاید یہ حضور اسی لیے رو رہے ہوں گے کہ بچے کھیلنے نہیں دیتے. بڑا مشہور واقعہ. تو اپنے عمر کے مطابق پوچھا کہ قبلہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر کھیلنے نہیں دیتے تو میں انہیں کہتا ہوں، میں چیزیں لا دیتا ہوں. بچپنے کا عالم تھا 11ویں امام کا. سر اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بولول. اور کون سا بولول؟ آپ جانتے ہیں جس نے دیوانگی میں دانائی کا لقب پایا. معمولی آدمی تو نہیں تھا. 5 اماموں کی زندگی درک کر چکا تھا، 6 امام کی بارگاہ میں پہنچا ہوا تھا اپنے زمانے کے. کہا بولول کیا سمجھتا ہے میں کھیل کود کے لیے رو رہا ہوں؟ ہم کھیل کود کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس لیے پیدا کیا کھیل کود کے لیے. تو کہا پھر آپ کے رونے کا مقصد کیا ہے؟ کہا میں تو خوف خدا میں رو رہا ہوں، خوف الہی میں میرے آنسو نکل رہے ہیں. کہا آپ کے پاس ہم کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. کہا حضور کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو پھر معصوم نے اس وقت آیت پڑھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کھیل تماشا بیکار معاملے ہوتے ہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور کیا تمہیں واپس پلٹ کے نہیں آنا؟ یہ مقصد ہے. معصوم اپنے بچپنے میں بتا رہے ہیں کہ ہم کھیل تماشے کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں. آج آپ ان واقعات کو رنگ دے دیں. کھیلتے کھیلتے آئے، اور وہ آ کے جناب پشت پہ سوار ہو گئے.
چلو اس عمر کے ساتھ تو کھیل کا فرض، میں کل بھی کہا فرض محال نہیں ہوتا، حالانکہ میں نے تو رد کر دیا کہ یہ بات نہیں ہے ایسی، لیکن اگر فرض کر لیا جائے امام حسین بچپنے کے عالم میں کھیل رہے تھے اور داخل ہو گئے، کیا رسول بھی نماز میں کھیل ہی رہا تھا؟ کیا اس کا منصب تھا؟ صلی اللہ محمد علیہ محمد، کیا پھر کہو گے کہ رسول بھی کھیل رہا تھا؟ اگر یہ کھیل تھی، کتنا وہ بچے آتے ہیں باپ دادا کے سوار ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم بچوں کو اٹھا کے اتار دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے بچہ کھیلتا کھیلتا آ گیا ہے، پکڑا، مسلح پہ بھی ہیں، آپ میں سے کئیوں نے کیا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ سلام علیکم علیکم خدا سلامت رکھے، بچے کو پکڑا سائڈ پہ کر دیا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو پھر اگر یہ کھیل تھا تو چلو رسول کو پتہ ہی نہ چلا، پشت سے آئے، اس طرف سے آئے، دکھائی نہ دیے، سوار ہو گئے، رسول ہاتھ بڑھا کے پشت سے اتار دیتے، کیا اتارا پھر؟ توجہ ہے میری طرف؟ کیا اتارا پھر؟ نہ اتارنا دلیل ہے کہ پیغمبر اسے کھیل نہیں سمجھ رہے، یہ کھیل نہیں ہے، اور پھر آپ کے کہنے پہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو تھوڑی دیر اور فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، چلو نانا تھے، محبت کی وجہ سے ایسا کام ہو گیا، انہوں نے چاہا کہ نہ چلو جی نہ سب، حالانکہ یہ منصب رسالت اور منصب نبوت کے خلاف ہے، ہم نے عرض کر دیا آپ کے قبول سے، 1% بھی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، لیکن چلو فرض محال آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر کیا اللہ بھی کھیل میں ہی لگا رہا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ حکم ہوا کہ جب تک یہ خود نہ اترے تو نے سر نہیں اٹھانا، نہیں غور فرمایا، کہا جب تک یہ خود نہ اترے، کتب میں موجود ہے، سر نہیں اٹھانا، پتہ نہیں چلا، یعنی جب تک یہ نہ اترے، یعنی اس کی مرضی میری مرضی ہے، اس کی رضا میری رضا، اور پھر یہ تو خاندان ہی ایسا ہے، یہ وقت یہ نہیں کہ ان کے لیے کہہ دیا، ان کے والد کے لیے مولا کائنات امیر مومنان حضرت علی بن ابی طالب کے لیے قرآن مجید میں موجود آیت آ گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ تو اس گھر کا یہ سب کا یہ سلسلہ تھا کہ دنیا میں ایک ہی وَمِنَ النَّاسِ، میں تو بس اس کو چونکہ ساتھ مل رہا ہے تو میں نے ذکر کر دیا ہے، تفصیلات نہیں کروں گا بیان پھر کسی وقت۔ وَمِنَ النَّاسِ، اس ناس میں آدم سے لے کے قیامت تک کا ہر انسان موجود ہے، کہا یہ آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سے ایک ہی انسان ہے جس نے مرضات خدا کو لے لیا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ، بتاؤ تفسیریں پڑھی ہیں آپ کے پاس، ہمیں ضرورت نہیں ہے، جاؤ دیکھو تفسیریں، ان تفاسیر میں علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور شخص مراد ہے؟ کیا یہ کھیل میں علی بستر پہ سویا تھا؟ یہ کھیل تماشا تھا؟ تلواریں اٹھی ہوئی تھیں، نیزے نظر آ رہے تھے، وہ دیواریں کوئی بہت بڑی دیواریں نہیں تھیں، آج کی طرح کی دیواریں نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، اور پھر اب چچا بھی ایک ابو لہب ساتھ جو گھر کا بندہ تھا وہ بھی وہاں کھڑا ہے اور پہچان رہے ہیں، وہاں آ کے بستر پہ، اور اللہ نے بھی کہا ضرور سے بلا لو، بہرحال میں پھر واپس آ جاتا ہوں تاکہ مجھے یہ نہ ہو کہ اس کے رضاکاریوں کی طرف پھر چلے جائیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ، ناس میں سے، اسی ناس میں آدم بھی ہے۔ تو عام بندے کی میں تو کہا کرتا ہوں جب ایسی باتیں کرو تو یہ عام بندے کو سامنے رکھو ہی نہ، آدم سے لے کے خاتم تک ناس میں آتے ہیں، آدم سے لے کے خاتم تک واحد علی ابن ابی طالب ہے جو مرضات خدا کے وارث ہو گئے، مالک ہو گئے۔ لیکن اس معنی سے تعدی اور تجاوز نہیں کرنے کی ضرورت کہ یہ سمجھ لیے آج کل ہمارے ہاں اپنے کوئی سغرا کبرا ملا کے اپنے نتائج لیے جاتے ہیں،
اور جیسے میں نے آپ میں پھر میں چلا جاؤں گا نہیں تو پچھلی 6 مجلسوں کی طرف، بڑے بڑے نتائج نہ، میرا مطلب یہ مقام ایسے مقام پہ پہنچے ہیں اور یہ مقام قصبی ہے، یہ مقام ان کے لیے وہ مقام ہے. بستر پہ سونا قصبی تھا، سونا ایک عمل تھا، اس عمل سے گزرے ہیں. جس طرح یہاں مرضات کے مالک ہو گئے، اسی طرح انہوں نے اپنی آنکھ کو اس مقام پہ اپنی آنکھ کو لے گئے، بلند کیا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ یہ عین اللہ ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی آنکھ لگی ہے، اللہ کو مرکب ہو گیا ہے. آج بعض اوقات بعض احباب نتیجے دے دیتے ہیں عین اللہ، حسن اللہ، نفس اللہ، وجہ اللہ، صفات اللہ، نور اللہ. یقیناً یہ میرے مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، لیکن یہ علی ابن ابی طالب نے اپنے قد کو اس مقام پہ لے گئے، اپنے عمل اور کردار کو اس جگہ پہ لے گئے کہ آج اللہ بتا رہا ہے یہ علی کی آنکھ میری آنکھ ہے کہ اس کی آنکھ وہ کچھ دیکھتی نہیں جو میں نہیں چاہتا، اس کا کان وہ کچھ سنتا ہی نہیں جو میں نہیں چاہتا، اس کی زبان وہ بولتی نہیں جو میں نہیں چاہتا، اس کے قدم اٹھتے ہی نہیں جو میں نہیں چاہتا. جب مرضات کا مالک ہے، جب مرضات، اب کیا مالک اللہ کی، اس کا معنی مان لیا تھا کہ اللہ کی رضا نہیں توجہ کی، اس کا معنی مان لیا تھا کہ اللہ کی اب رضا کوئی ہے ہی نہیں. یہ اس مقام کی بلندی ہے کہ اس مقام پہ کہ اب علی اس مقام پہ آ گیا ہے کہ یہ وہ کرے گا جو ہم چاہیں گے اور جو یہ کرے گا وہ ہماری چاہت ہوگی. توجہ ہے یا نہیں؟ کہا یہ عین اللہ، یہ حضن اللہ، یہ نفس اللہ. میں کہتا ہوں علی اکیلا تھا لیکن کردار کو اتنا بلند کیا کہ اللہ نے کہا اس کا کردار میری رضا کے مطابق ہے، اس کی آنکھ میری رضا کے مطابق ہے، اس کا کان میری رضا کے مطابق ہے، اس کا ناک، اس کی ساری چیزیں، یہ عین اللہ، حضن اللہ، نفس اللہ، وجہ اللہ، صفات اللہ، یہاں تک ہو گیا کہ روح اللہ، جو کچھ. اور جب دیکھیے علی اکیلا ہے، فقط ایک طرف نہیں، ادھر رسول کے لیے بھی اس مقام پہ اپنے آپ کو پہنچایا کہ رسول کو بھی یہ کہنا پڑا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی، جسموں کا جسمی. یاد رکھو جہاں یہ عین اللہ ہے وہاں اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا پوست میرا پوست ہے. علی سے پوچھو تو کہتا ہے انا عبد من عبید محمد. اللہ اکبر. انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. علی اللہ سے پوچھو تو اللہ بتا رہا ہے عین اللہ، حسن اللہ، نفس اللہ. رسول سے پوچھو تو کہہ رہے ہیں لحموں کا لامی، دموں کا دمی. اور علی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہم صلی اللہ. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا. پھر کیا اللہ نے بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ کھیل ہو گیا تھا؟ اللہ بھی کھیل رہا تھا؟ نہیں کھیل رہا تھا. کہا جب تک حسین. اور میں کہا کرتا ہوں آپ اس کو کھیل بنا کے وہ تجزیہ اور وہ تعلیل، وہ نتیجہ جو اس واقعے سے اللہ اور رسول دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ دنیا کو اس سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں رسول کے ذریعے پریکٹیکل کر کے دکھواؤں گا اور دکھلاؤں گا کہ حسین جب آئے پشت پہ سوار ہو، سارے لوگ جسے اصحاب کہا جاتا ہے سب رسول کے قدموں میں قدم رکھ کر، اپنے سر رکھ کر، میری بارگاہ میں سجدہ کر کے ان کو عملاً یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حسین اس قابل ہے، حسین اس مقام کا حامل ہے. اس حسین کو عظمت کا اقرار کرو، اس حسین کو پہچانو. توجہ ہے میری طرف؟ اور بڑے ایسے واقعات ہیں جن کی نشاندہی کی جائے تو بات ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے سننے میں آئے. امام حسین کھیلتے کھیلتے مسجد میں وارد ہو گئے، آبا سے دامن آبا سے پاؤں الجھا اور گرے. واقعہ ٹھیک ہے لیکن یہ کھیل تماشا کہاں سے آپ نے لے لیا؟ آئے مسجد میں آبا سے پاؤں الجھا ہے، اس میں بھی یہ بھی سچ ہے، گرنے بھی لگے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں سے آپ نے لے لیا کہ کھیلتے کھیلتے آ گئے؟ کرکٹ ہو رہی تھی بھائی، فٹ بال ہو رہا تھا کہ گیند اٹھانے آ گئے؟ کون باہر ایسا بچہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلتے آ رہے تھے؟
اچھلتے آ رہے تھے. وہ بچہ اور وہ شہزادہ جو اسی عمر میں رسول جو خطبہ دے اپنی ماں کو آ کے سنائے. بتائے ماں پوچھے کہ بیٹا کیا سن کے آئے ہو, اور بیٹا لفظ بر لفظ سنائے کہ آج میرے نانا نے یہ کہا, آج میرے نانا نے یہ کہا. جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اتنے متوجہ نہیں ہوتے. توجہ ہے یا نہیں؟ جو بچے کھیل رہے ہوں وہ اتنے متوجہ نہیں ہوتے. آپ اس کو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ کھیلتے ہوا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے وہ کہ اتنی جلدی آئے کہ کہیں میرے نانا کا, میرے پیغمبر کا کوئی ایسا لفظ نہ رہ جائے جو میں نہ سن پاؤں. اگر آپ نے بدلنا ہی ہے بات کو, اگر کچھ رخ دینا ہی چاہتے ہو تو یہ کیوں نہیں دیتے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ کیوں دیا جاتا ہے کہ وہ کھیلتے آ گئے اور آپ کہو گے اس لیے آ رہے تھے کہ کوئی ایسا لفظ نہ رہ جائے جو میں نہ سن پاؤں. اور یہاں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حسین کا آنا بھی حکمت ہے, رسول کا خطبہ دینا بھی حکمت ہے. یہ ساری حکمتیں ہیں. وہ رسول جو وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں. تاریخ نے دیکھا اور حسین آیا, واقعاً الجھا پاؤں ابا سے, واقعاً گرنے لگے, ابھی گرے نہیں, رسول نے منبر چھوڑ دیا. اگر کھیل تھا تو کھیل میں بچے گرتے ہیں, کسی محترم کو کہہ دیتے صحابی کو, بڑے بڑے عظیم صحابی تھے. نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یہ دیکھ. اگر کھیل تھا, اگر یہ واقعاً کھیل تماشا تھا, ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگان موجود تھے. کسی بزرگ سے کہہ دیتے, کسی محترم سے کہہ دیتے جائیے جائیے میرا بیٹا گر رہا ہے, گرنے نہ پائے جلدی پکڑو. بلکہ یہاں سے اتر کر جانا, وہاں تک فاصلہ طے کرنا, یہ دیر لگ سکتی ہے. لیکن وہ میرا جو آخری دوست بیٹھا ہے, وہ دروازے کے پاس شہزادہ آیا, اس دوست کو میں کہہ دوں یہیں سے بیٹھے, دیکھیے بچے کو پکڑیے گا, یہ آسان ہے, اس میں احتمال کم ہے گرنے کا. نہیں غور فرمایا؟ اس میں احتمال کم ہے گرنے کا. جلدی پہنچنے میں ادھر اتروں گا, چلوں گا, ہو سکتا ہے پھر میں بھی گر جاؤں تیزی میں, ہو سکتا ہے میں پہنچ نہ پاؤں. لیکن وہ آخری میرا عزیز جو میرا محترم بیٹھا, میں ادھر سے اس کے لیے, کیونکہ میری نگاہ تو ادھر ہے نا, میں وہ آخری عزیز کو کہہ دوں کہ دیکھیے وہ شہزادہ بچہ آ گیا, اسے ذرا پکڑیے گا. لیکن تاریخ گواہ ہے, شاہد ہے, رسول نے ایسا نہیں کیا. بلکہ وہ زبان جس سے وحی الہی جاری تھی, وہ زبان جس سے تبلیغ رسالت جاری تھی, وہ زبان جس سے تبلیغ نبوت ہو رہی تھی, وہ زبان جس سے دین کے احکام بتائے جا رہے تھے, ایک دم سے نگاہ اٹھی. جیسے ایسا واقعہ ہوا فوراً خطبہ چھوڑا, کسی کو نہیں کہا, بلکہ دوڑے اور گرنے سے پہلے حسین کو تھام لیا. میں تو کہوں گا آپ اس نگاہ سے دیکھیں جو دیکھنے والی ہے, کہ کسی کو نہیں کہا, خود گئے. یہ حسین کا مقام بیان کیا جا رہا ہے. اور اگر حسین کا اٹھانا اور حسین کا بلند کرنا خلاف شریعت ہوتا, یا اس معاملے میں جو یہاں منصب بیان ہو رہا تھا, اس منصب میں کوئی ٹکراؤ ہوتا, تو میرا رسول کبھی بھی یہ کام نہ کرتا. وہ نبوت اور رسالت کے منصب کے خلاف تھا. لیکن آپ کا ایسا عمل انجام دینا, یہ خود دلیل ہے کہ آپ کا یہ کام کھیل تماشا نہیں تھا. اترے جا کے اٹھا لیا, اور اٹھا کے کوئی وقت ایسے ہی نہیں کیا چلو میں تو کہتا ہوں جگہ جگہ ہم رک کے بات کر سکتے ہیں, چلو وہاں پہنچ گئے, پیار کیا, کھڑا کر دیتے, پھر آ جاتے. نہیں, کھڑا نہیں کیا, اٹھایا, سینے سے لگایا, واپس چل پڑے. چلو آپ وہاں نہیں کھڑا کیا, یہاں آتے ہوئے میرے جو محترم بیٹھے تھے وہاں کافی بزرگان, ان کسی بزرگ کو کہتے ہیں آپ سنبھالیے, آپ کی بڑی پریکٹس ہے, ذرا بچے کو سنبھال لیجیے. ہاں جی, تو وہی ہوتا کہ نہیں, لیکن ایسا نہیں کیا. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی, اگر یہ باتیں لا یادی بے معنی ہوتی تو کسی جگہ تو رسول سے کاٹتا, کسی جگہ تو پتا چلتا کہ یہ
جذبات میں ایسا کام ہو گیا، چلو ایسے جلدی میں ہو گیا، اب رسول واپس اپنے مقام پہ آ گیا ہے اور وہ اسی کام کو شروع کر دیا جس کو روکا تھا. نہیں غور فرمایا؟ جس کو روکا تھا وہ واپس آ کے چھوڑ. لیکن ایسا نہیں ہے، سینے سے لگایا، پیار کیا، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، کھڑا نہیں کیا، آئے اور آ کر بلا فاصلہ، بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کوئی ذہن سازی کے، بس اتنا کہنا شروع کیا، ایھا الناس ھذا حسین، سیدھا ڈائریکٹ. حالانکہ ہم نے پڑھا ہے حکمت کلام میں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو اور جس کو تسلیم کروانا چاہتے ہو تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کے لیے پہلے مقدمہ بناؤ، لوگوں کے ذہن تیار کرو، لاؤ اور پھر جا کے اپنی بات چھوڑو تاکہ وہ آپ کی بات کو صحیح فالو کر سکے اور قبول کرے. لیکن دیکھیے کہ ایسا کچھ نہیں کیا، بس آتے ہی ممبر پہ بغیر فاصلہ، اور اس بات کو بھی نہیں دہرایا بھائی میں ابھی روک کے تمہیں بتاؤں گا پہلے یہ بات سن لو. مقرری میں تو ہو جاتا ہے، خطابت میں تو ہو جاتا ہے یہ طریقہ کہ صاحب میں ادھر چلا گیا تھا اب میں واپس آ رہا ہوں. میں بھی خود کہہ دیتا ہوں، ابھی بھی کہا آپ کو بھی واپس چلتے ہیں، گفتگو وہاں سے وہاں سے. لیکن ایسا بھی آپ پورے اس خطبے میں نہیں دکھا سکتے کہ رسول نے ایسا کہا. بالکل سیدھے آئے، اٹھائے، ممبر پہ آ گئے، ایسے ہی جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے ہی سارے صحابہ بیٹھے تھے. میرے محترم، اگر حسین سے کوئی بڑا محترم ہوتا تو رسول نے ان میں سے تو کسی کے لیے ایسا کبھی نہیں کیا. عمر میں بھی بڑے تھے، بڑے بڑے ماشاءاللہ تھے، بڑی بڑی قربانیاں تھیں. ایمان لائے تھے، اسلام لائے تھے، کئی لوگوں کو چھڑا، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ کئی لوگوں کو چھڑا دو. آقا کے لیے تو کہا جا سکتا ہے گھر کے تھے، گھر میں تھے، گھر کا دین تھا، سارا سلسلہ تھا، یہ تھا وہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. بڑے ماشاءاللہ قربانیوں والے بیٹھے تھے. بڑے آج کی اصطلاح میں کہہ دوں تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے کہ سارے جیالے تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں جی، سارے بیٹھے تھے. لیکن کبھی ایسا رسول اسلام نے کسی کے لیے نہیں کیا. مجھے نہیں سمجھ آتی، جب بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، زہرا کے لیے ہوئے، جب بھی واقعات ہوئے علی کے لیے ہوئے، جب بھی واقعات ہوئے حسن کے لیے، جب بھی واقعات ہوئے حسین کے لیے ہوئے، اور جو واقعہ زہرا کے لیے، جو واقعہ حسن کے لیے، جو واقعہ حسین کے لیے، جو واقعہ علی کے لیے، دنیا نے اسے کھیل تماشا بنایا. اس کا رخ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی، اس کو تاکہ وہ جو حکمت ہے، وہ جو شے ہے، جو رمز ہے، اس سے دنیا دور رہ جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ تو شہزادے کو سارے جانتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا شہزادے. چلو آ گئے، شہزادے کو بتاتے بیٹا یہ میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں، یہ کب فلاں تاریخ سے میرے ساتھ ملے، یہ بزرگ آئے ہیں فلاں سن سے میرے ساتھ ملے ہیں، بیٹا انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، یہ ہمیشہ ماشاءاللہ بارگاہ میں آتے ہیں، یہ بڑا کام کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں. اگر یہ ایسا تھا تو پھر ایسا بتانا چاہیے تھا، حسین کو بتاتے کہ یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ھذا حسین. توجہ ہے یا نہیں؟ ان کو کہا جا رہا ہے ھذا حسین، اور یہی نہیں کہا بلکہ ھذا حسین، یہ حسین ہے. چلو اس میں رک جاتے، نہیں کہا فعارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. فعارفوہ، اسے پہچانو. پھر یہی نہیں رکے، کہا فقط پہچاننا کافی نہیں، اس لیے کہ بہت سی چیزوں کو پہچان لیا جاتا ہے. پہچاننے کے بعد ضروری نہیں کہ ہر شے کی عظمت کا بھی قائل ہوا جائے. کہا ھذا حسین فعارفوہ وفضلوہ، فقط پہچاننا نہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، کیا ان کی عظمتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے. لیکن کہا یہاں فقط پہچاننا ہی نہیں، ھذا حسین فعارفوہ، اسے پہچانو، وفضلوہ، اس کی عظمت کا اقرار کرو، وانصروہ. اور پھر چلو عظمت کا اقرار کر لینا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن کہا نہیں، عظمت کا اقرار کر لو تو کھڑے نہ رہو،
وانصروہ، اس حسین کی تم نے مدد بھی کرنا ہے۔ کون حسین؟ ہذا حسین فعرفوہ وفضلوہ وانصروہ۔ ابوہ فی الجنہ، یہ عام نہیں ہے، اس کا باپ جنتی ہے۔ امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے۔ جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے۔ جدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے۔ انا جدہ فی الجنہ، آپ نے غور نہیں کیا، کہا میں اس کا نانا بھی جنتی ہوں۔ کبھی بندہ غور کرے، اگر انبیاء نے جنت میں نہیں جانا تو پھر کینوں نے جانا ہے جنت میں؟ جن کے صدقے میں لوگوں کو جنتیں ملیں گی، وہ کہہ رہے ہیں میں اس حسین کا نانا جنتی۔ حسین کی عظمت کا اقرار کرو، انا جدہ فی الجنہ و جدتہ فی الجنہ، اس کی نانی جنتی ہے۔ خالہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اولاد فی الجنہ، اس کی اولاد جنتی ہے۔ آل فی الجنہ، اس کی آل جنتی ہے۔ یہی نہیں رکے، محب فی الجنہ، اس حسین سے محبت کرنے والا جنتی ہے۔ اس حسین کا سے محبت کرنے والا جنتی، رسول کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہی نہیں رکے، محب و محبی فی الجنہ، یہ عظمت حسین کا اقرار کرو کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ بھی جنتی، جو حسین سے پیار کرنے والے سے پیار کرے۔ محب و محبی ہے فی الجنہ۔ واقعات کا رخ کیوں بدلتے ہو؟ کھیل تماشا کیوں کراتے ہو؟ اصل حقیقت سے دور ہوا جائے، تاکہ اس واقعے کو پہلے ذہن میں بٹھا دو کہ یہ کھیل ہے، یہ بس ایسے ہی رسول نے ہمیشہ دنیا کی تو یہ کوشش رہی ہے، اس وقت بھی یہ سلسلہ کوئی آج نیا شروع نہیں ہوا تھا۔ ہم نے تو دیکھا ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، قرآن نے بھی کہا سال سائل بعذاب ماں کے، جہاں تک کہ ان کی عادت تھی اس نے کہا کہ تم نے نماز لی ہم نے لے لی، تم نے روزہ دیا ہم نے لے لیا، تم نے حج دیا ہم نے کر لیا، تم نے زکات کا کہا ہم نے دے لی، تم نے یہ کہا ہم نے کر لیا، تم نے یہ کہا کر لیا۔ آج اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے، اپنے بھائی کو۔ قرآن نے کہا نہیں سال سائل بعذاب ماں کے، کہا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ میں نے تو اللہ کہا اگر ایسا ہے تو پھر اسی اللہ کو کہو اگر یہ تیری بات سچ ہے اس کو کہو میرے اوپر عذاب ڈالے۔ کیا نہیں یہ واقعہ؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ یہ عادت تو وہاں سے چلی تھی تاکہ ان کو مختلف واقعات کو مختلف رنگ دے دو، تاکہ دنیا اس حکمت اور اس رمز سے اور اس حقیقت سے دور ہوتی چلی جائے۔ اب یہ خطبہ ہے، اتنا بڑا لمبا خطبہ، رسول مسجد نبی میں اصحاب کے سامنے بیٹھ کر اور ان کے سامنے بیٹھ کر ممبر میں بلند ہو کے حسین کو گود میں بٹھا کے جب یہ کہہ رہا ہے اس کا باپ جنتی، اس کی ماں جنتی، اس کا دادا جنتی، اس کی دادی جنتی۔ اب یہ جب یہ شروع سے کھیل، کیونکہ اگر کھیل کر یہ بات نہیں کرو گے تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے، جب وہ سنیں گے دادا اور دادی جنتی تو ہم کل کو کیسے کہیں گے کہ یہ دادا کافر ہے؟ آج نہیں کہا جا رہا، کل بھی میں نے کہا جناب ابو طالب کے لیے جناب کہا جا، تو رسول اب مجھے انصاف سے بتاؤ، رسول ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کا دادا جنتی ہے، رسول کی بات مان لی جائے یا تیری بات مان لی جائے؟ رسول جسے جنتی کہے تو اسے جہنمی بنا۔ آخر اس دادا دادی سے تجھے الجھن کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ دادا دادی کوئی معمولی افراد تھے؟ اگر ان دادا دادی کا اسلام سے کردار نکال دو، اسلام میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے، اسلام میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تم بڑی تبلیغیں کرتے ہو کہ کہتے ہیں فلانے نے اپنا گھر بیچ دیا اسلام کا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام رسول لایا، اللہ نے اس رسول کے ہاتھ کے ذریعے بھیجا، تو ظاہر ہے رسول کا مقام کیا ہے؟
تو بس ایک گھر کو قربان کرنے سے معلوم نہیں کیا ہے تو جو روزانہ رسول کو بچا رہا ہے. اور میں تو پھر آپ کو بار بار کیا دہرانا، میں تو کہتا ہوں کہ بس اوقات ہماری بھی غلطی ہیں. میں نے جب بھی دیکھا ہے کسی نے واقعہ پڑھا تو اس نے یہی پڑھا ہے کہ آج علی کو سلا دیا، آج جعفر کو سلا دیا، آج طالب کو سلا دیا، آج عقیل کو سلا دیا. نہیں، خدا کی قسم یہی نہیں ہے کہ فقط جعفر کو سلایا، یہی نہیں ہے کہ فقط طالب کو سلایا، یہی نہیں کہ فقط عقیل کو سلایا، یہی نہیں کہ فقط علی کو سلایا. میں نے کتابوں میں پڑھا اور موجود ہے کہ فقط علی، فقط ابو طالب، جناب ابو طالب عقیل اور جعفر اور علی کو نہیں سلاتے تھے، طالب کو نہیں سلاتے تھے، بلکہ خود اپنی باری میں خود بھی سویا کرتے تھے. یہ نہیں کہ اکیلے علی کو سلا دیتے تھے، یہ نہیں کہ آج جعفر کو سلا دیا. مطلب تو یہی تھا کہ اگر آج خدا نہ خواستہ حملہ ہو تو رسول بچ جائے، یہ میرا بیٹا کٹ جائے. محترم ٹھیک ہے، اب وہ نہیں ٹھیک وہ انداز جو میں اس انداز سے گفتگو کروں، لیکن پھر بھی ہوتا ہے. ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ موت کا جب مقام آتا ہے پھر بھی اولاد دے دینا پھر بھی مقام آسان ہے، اپنے آپ کو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیتے ہیں. لیکن ابو طالب وہ تھا کہ پہلے خود رسول کے بستر پہ سویا کہ میرے بیٹوں دیکھ لو، جو رسول کے بستر پہ سوئے. ہمیں نہیں، آپ نہیں غور کیا، رسول کے بستر پہ ایک دن کا کام تو نہیں، ایک دن کا کام تو نہیں، یہ عرصہ رہا، مدت رہی، یہ ہر روز یہ کام ہو رہا تھا. عجیب ہے جسے تو ہم نے تو یہ پڑھا ہے اگر کوئی کافر آ گیا تو بیٹی نے بھی کہا بستر اکٹھا کر لیا، باپ نے کہا بیٹی یہ بستر کیوں اکٹھا کیا ہے، تیرا میں باپ ہوں، کہا اگرچہ آپ میرے باپ ہے لیکن یہ بستر رسول کا ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے، کہا آپ بے شک آپ میرے باپ ہیں لیکن یہ بستر اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں، یہ بستر رسول کا ہے، اس میں کافر نہیں سو سکتا، کافر نہیں بیٹھ سکتا. میرے محترم کافر نہیں بیٹھ سکتا. بی بی نے بستر اکٹھا کر لیا تو دیکھا نہیں ابو طالب ایک دفعہ نہیں، بیٹھا ہی نہیں، کئی راتیں سویا رسول کے بستر پہ. آپ آج اسے اٹھو اور کہہ دو کافر ہے، آج آپ اٹھو اور کہہ دو کہ کیا سلسلہ ہے، یہ ابو طالب اس کے لیے. رسول نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا تھا جس سال یہ دونوں بزرگوار شخصیتیں دنیا سے اٹھیں. عام الحزن. آج ساری دنیا رونے اور رلانے پہ اعتراض کرتی ہے، ماتم پہ اعتراض کرتی ہے. بڑے بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے جناب یہ رونا عجیب بات ہے، یہ ماتم کرنا عجیب بات ہے. میسج آج کل پتہ نہیں ادھر ہے یا نہیں ہے، پاکستان میں میرے بھی موبائل پہ میسج آیا کہ ہم تو شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، شہید ہم زندہ سمجھتے ہیں اور شہید پہ ماتم نہیں ہوتا، ہم زندوں پہ ماتم نہیں کرتے، ہم زندوں پہ ماتم کرنے والی قوم نہیں. او بدبخت انسان، تو اس شہید، ہم تو کہتے ہیں تو مان کے شہید زندہ ہے، یہ تو اعتباری تو زندہ مان رہا ہے، یوسف تو حقیقتاً زندہ تھا. اس حیات کا تو تمہیں شعور ہی نہیں ہے، شہداء کی حیات کا تو تمہیں شعور ہی نہیں ہے. تو اس میں شہید کا چونکہ یہ شہید ہوا شہادت کی وجہ سے زندہ ہے. یوسف بھی شہید تھا اور پھر عام آدمی نہیں رو رہا تھا. جو باپ جسے تم باپ کہتے تمہیں تو ہمیشہ باپ ہی نظر آتا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں نبی رو رہا تھا. نہیں غور فرمایا. تو رشتوں سے بڑھتا ہے. ہم نبوت کے ذریعے چلتے ہیں، ہم رسالت کے ذریعے چلتے ہیں، ہم امامت کے ذریعے چلتے ہیں، ہم اس حقیقت کی طرف جاتے ہیں. تو نے ہمیشہ لوگوں رشتوں کے حوالے سے دھوکہ دیا ہے اور رشتے کے حوالوں کو لے کے چلا ہے. رسول جب رسول ہوتا ہے، نبی جب نبی ہوتا ہے، وہ رشتے کے حوالے سے کام نہیں کرتا، وہ نبوت کے حوالے سے کام کرتا ہے، وہ رسالت کے حوالے سے کام کرتا ہے. تو اب بیٹا نبی ہے، نبی جانتا ہے زندہ ہے، لیکن رو رہا، اتنا رو رہا کہ آنکھیں دے دی.
کبھی تو کہتا ہے مردوں پہ رونا حرام، اور جب وہاں بات میں نے دیکھا دوستوں کی عادت یہ رہی ہے کہ جب شکست کھائی تو رخ بدل لیا، جب شکست کھائی رخ بدل لیا. میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ہم مردوں پہ رونا حرام، جب کہا یہ نہیں مردے نہیں یہ زندہ ہیں، شہید ہیں، شہید ہیں اور زندہ ہے. زندہ پہ اب کہا اچھا شہید ہے تو آپ کہیں گے یہ زندہ ہے، زندوں پہ رونا، کیونکہ مردوں پہ ہم نے دکھا دیا کہ اگر مردوں پہ رونا حرام ہے تو رسول کو نہیں نظر آ رہا تھا، رسول کا چچا حمزہ تھا، رسول پیٹ کے کہتا تھا، جب آیا دیکھا کہ ہر کوئی اپنے شہید پہ رو رہا ہے اور رو کے کہا، اپنے آپ کو پیٹ کے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں، ہائے میرے چچا پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں. کیا رسول نہیں تھا؟ کیا نبی نہیں تھا؟ اب یہاں بھی رشتے کے حوالے سے کہہ دو، رسول کہہ رہا ہے میرے چچا پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں. اگر حرام تھا یہ تو رسول تھا. یہ تو رسول تھا. یہ باتیں بدلی جاتی ہیں، اس کے انداز مختلف کر دیے جاتے ہیں ہر جگہ. ہم نے تو دیکھا ہے ایسے ہی ہوا، سلسلے ایسے کیے گئے. نہ جناب، جو بار بار اپنے آپ کو بستر پہ سلا رہا ہے، اپنی اولاد کو سلا رہا ہے، وہ دادا رسول جسے کہہ رہا ہے جنتی سب کے سامنے. ان کو میں کہتا ہوں، جب میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں بھائی یہ یاد رکھو، اس کا مطلب ہے میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آپ کو شاہد بنا رہا ہوں. اور ذرا آپ دیکھو تو مسجد نبوی میں بچے کو اٹھا کے کہہ رہا ہے اور سارا کہہ رہا ہے، اور پھر کہا اس کا دادا جنتی دادی جنتی، تاکہ رسول کہہ رہا ہے یہ سارے صحاب گواہ بن جائیں کہ میں رسول گواہی دے رہا. تو اگر ہم تو کہتے ہیں ہم تک تو یہ بات پہنچی ہے اور یہ ساری چیزیں سنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے، میں بات کہنا چاہتا ہوں، میں اس سے زیادہ کھول کے نہیں بات کروں گا، بات آپ نے سمجھنا ہے. اب رسول نے سب کے سامنے کہا تھا، اس کا مطلب گواہ بنا کے ہم تو کہتے ہیں ہم تک پہنچی. اگر آپ کہتے ہیں آپ تک یہ بات نہیں پہنچی اور آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جی، تو پھر جن کو رسول نے گواہ بنایا تھا پھر ان کا دامن تو داغدار کر رہے ہو نا. کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ وہاں تو دامن داغدار ہو گیا. بھائی عجیب ہے، مجھے میں توجہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ میں سمجھتا ہوں اصل توہین یہ ہے کہ رسول کی بات کو نہ ماننا، اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں. میں پاکستان میں بھی کبھی گفتگو کرتا ہوں تو جب ہو گیا مسائل اٹھتے ہیں جی توہین صحابہ، توہین فلاں فلاں، میں کہتا ہوں ان کی عظمت رسول کے ساتھ وابستہ ہے. جب تک رسول ہے، بے توجہ ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے آج عظمت کو آج اگر ازواج محترمہ ہیں تو رسول کی وجہ سے، آج اگر اصحاب محترم ہیں تو رسول کی وجہ سے. اس توہین پہ تو قتل کی سزا کہ کوئی توہین کرے تو جو رسول کے پاس کھڑا ہو کر رسول کی توہین کرے. یہاں توہین رسالت ہی نہیں نظر آ رہی. میں تو کہا کرتا ہوں یہ توہینوں کے جو سلسلے پرچے آج شروع ہوئے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ توہین کے پرچے ہو. پہلا پرچہ کراؤ جو پہلی توہین ہوئی تھی، پہلی ایف آئی آر وہاں کو تو آؤ جا کے. اور اگر تمہیں وہاں عظمت کا خیال نہیں تو پھر ہمیں عظمت کا سوال نہ کرنا. یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں سلسلہ ہی نہیں. یہاں اس حد تک مجھے بتاؤ نا، جو رسول ہے اللہ نہیں جانتا، اللہ نے کہہ دیا. میں اس کو بات ہوئی ہے تو بیچ میں اس لیے کر رہا ہوں. اللہ نے کہہ دیا وما آتاکم الرسول، جو رسول دے، کیا اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کبھی یہ بستر پہ سوئے گا، کبھی یہ گھر کے اندر ہوگا، اور یہاں کہہ دینا کہ نہیں یہ ہزیان کہہ رہا ہے اعوذ باللہ. اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ نہ اللہ، اب میں تو مسلسل ثابت کر رہا ہوں، نہ اللہ کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، پتہ نہیں بعض ہمارے پنجابی دوست سمجھ جائیں گے، وہ جملہ ہے تاکہ وہ نہ کہتے وہ بڑا لفظ بڑا اچھا بتانا. نہ اللہ کے پلے کچھ چھوڑا، نہ رسول کے پلے کچھ چھوڑا. تو جو اللہ اور رسول کے پلے نہیں چھوڑ رہا ان کو ابو طالب کیا نظر آئے گا، علی کیا نظر آئے گا، ان کو جناب خدیجہ کیا نظر آئیں گی.
خدا کی قسم جناب خدیجہ الکبریٰ کا وہ کردار ہے. جاؤ پڑھو، وقت نہیں تو علماء نے لکھا ہے، تاریخوں کی کتب میں موجود ہے، جو ملیکۃ العرب تھی، جسے دنیا نے خطاب دیا تھا ملیکۃ العرب کا، جب دنیا سے جانے لگی ہے تو وہ ایک لباس جو وہ بھی پیماند لگا. وہ مال خدیجہ کدھر گیا؟ کہاں گیا وہ مال؟ وہ کسی میلوں کی نظر ہو گیا؟ وہ کہیں کھیل تماشے کی نظر ہوا؟ اور عام مال نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے، کتب میں موجود ہے، 2 اونٹ کھڑے کر دیے جائیں ایک طرف تو وہ نظر نہیں آتا، اتنا مال تھا جناب خدیجہ کا. 80,000 اونٹ مال تجارت کے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ کے. ہر روز 1,000 اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا مال لے کے، اور 1,000 اونٹ جناب خدیجہ کا مکے میں وارد ہو رہا ہوتا تھا مال لے کر. وہ جناب خدیجہ اتنی بڑی ملیکۃ العرب، 400 ملازم تھے اس دور میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے. نوکر چلتی تھی تو نوکر ہوتے تو قالین بچھانے والے. اس زمانے میں جو جناب خدیجہ کا محل مکے میں تھا، کسی کا بھی ایسا محل نہیں تھا. آج بڑی فہرستیں لگائی جاتی ہیں قرضے داروں کے بارے. پاکستان میں تو ماشاءاللہ یہ معاملات بڑے چلے ہیں. میں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا ابھی، میں نے کہا مجھے تو خوشی ہے کہ یہ جنہوں نے مال کھایا وہ قرضے لے کے کھائے، اور قرضے داروں کے جو آج کل نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ان کو لایا جائے منظر عام پر، جنہوں نے قرضے کھا کے پاکستان کا بینک لوٹ کے سارے کھا گئے ہیں اور پاکستان دیوالیہ کے نزدیک پہنچا ہے، ان کی فہرستیں شاید مطالبہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہیں تک نہیں، اسلام کی تاریخ میں ان قرضے داروں کی فرشتے سامنے لاؤ جنہوں نے مکے میں جناب خدیجہ کے مال سے قرضے لے کے فیس پیش کرو کہ وہاں دیکھو کہاں سے کتنے لوگوں نے کھایا ہے مال. سارا سلسلہ وہ جناب خدیجہ الکبریٰ اس بی بی کے لیے جو ملیکۃ العرب، اور پھر کتنی زیادتی ہے اس بی بی کے ساتھ. ٹائم بھی اگرچہ 10 منٹ میں لیٹ ہی میرا اپنے اسی ٹائم میں بات ختم کروں گا. کتنی زیادتی ہے اس بی بی کے ساتھ. آپ دیکھیں 23 سال زندگی ہے اعلان رسالت کے بعد. پیغمبر کی شادی جب جناب خدیجہ سے ہوئی، آپ 40 سال کے تھے، آپ 25 سال کے تھے. سب سے زیادہ زندگی ازواج میں جناب خدیجہ نے پیغمبر کے ساتھ گزاری ہے، سب سے زیادہ. اور جب تک بی بی زندہ رہی ہے پیغمبر نے شادی نہیں کی. جتنی شادیاں ہوئی ہیں وہ مدینہ میں آ کر ہوئی ہیں. اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی پیغمبر کی سوائے جناب خدیجہ کے. یہ ستم ضریبی سوال ہمیں کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شادیاں پیغمبر کی 15 لکھتے ہیں، کم سے کم 11 سے کم نہیں، 15 سے زیادہ نہیں. جتنی اچھا اگر 11 ہے تو ایک شادی جناب خدیجہ کی نکالو باقی 10، اور اگر 15 تو ایک نکالو باقی 14 پہ توجہ کیجیے گا. 14 اور ان 14 کو یا ان 10 کو سال کتنے ملے؟ 10 مدینے والے ملے نا، اس سے زیادہ سال تو نہیں ملے. بھائی وہ 10 سال ملے تو پہلا پیغمبر تو عادل ہے، منصف ہے، وہ اپنی آئلی زندگی میں بھی عدالت کرتا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس خاتون کو 10 دن دے دے اور اسے 1 دن دے دے. اس 10 سال کو تقسیم کرو 10 ازواج پر، اور وہ سارے کے سارے سال ہیں جناب خدیجہ کے. پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں، میں وہ بھی جملہ پھر بھی وہ بھی شاید بسوگت وہ کہتے ہیں ٹاواں ٹاواں. تو میں کہتا ہوں جن بیبیوں کے ساتھ ٹاویں ٹاویں کچھ دن آئے ہیں ان کی زبان سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں، اور جس بیوی نے اتنے سال گزارے ہیں اس کی کوئی روایت ہی نہیں.
جس نے اتنی زیادہ زندگی گزاری، جس کی زندگی سالوں پر محیط ہے رسول کے ساتھ، اس کی زبان سے جس سے اصل کردار رسول کا لو کہ پتہ کیا وہ نہیں بتا سکتی تھی، آخر اس سے کتابوں میں کیوں نہیں اس سے سیرہ لیا گیا؟ میرے محترم یہ تو کربلا وہ تھا کہ جہاں سارا کچھ بالکل کھل گیا. ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں اس بات کو پھر کل سے شروع کر لیں گے انشاءاللہ. یہ تو کربلا مجھے نظر نہیں آتا، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، آخر اسی خاندان سے کیوں دشمنی؟ نہ جناب خدیجہ کی فضیلت بیان ہونی ہے، نہ ان سے کچھ لینا ہے. جناب ابو طالب پر بھی حرف زنی، جناب فاطمہ بنت اسد پر بھی حرف زنی، جناب علی بھی قابل قبول نہیں، جناب سیدہ بھی قبول نہیں، جناب حسن بھی قبول نہیں. کل میں یہ کچھ باتیں کروں گا آپ کے خدمت میں آج اس دن. جناب حسن بھی قبول نہیں، حسین بھی، آخر اسی خاندان سے کیوں؟ اور کوئی خاندان نہیں تھے اسلام کے اندر داخل؟ اسلام کے اندر بڑے خاندان موجود تھے. آپ تو نعرہ بھی لگاتے ہو، آپ تو دعویٰ بھی کرتے ہو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. ہم دیکھتے ہیں ان کا بگڑا کچھ نہیں، ان کا رہا کچھ نہیں. خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے. باقی خاندان جو تھے ان میں تو ہم نہیں دیکھتے کہ کسی کا کچھ بگڑا ہو. اور میں نے ایسے نہیں جملہ کیا پورا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بہت محنت ہوتی ہے، کوئی جملہ آپ کے پاس آتا ہے جاؤ دیکھو اس خاندان کا کچھ رہا نہیں، بتاؤ تو صحیح. تم اپنا کردار دیکھو، خدیجہ کے ساتھ تم نے کیا کیا، ابو طالب کے ساتھ تم نے کیا کیا، فاطمہ بنت اسد کے ساتھ تم نے کیا کیا، علی کے ساتھ تم نے کیا کیا، رسول کے ساتھ تم نے کیا کیا، فاطمہ کے ساتھ تم نے کیا کیا، حسن کے ساتھ تم نے کیا کیا، حسین کے ساتھ تم نے کیا کیا، ان کی بیٹیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا. نہ تم رسول کی بیٹی کو چین لینے دیتے ہو، نہ علی کی بیٹی کو تم نے چین لینے دیا، اور نہ حسین کی بیٹی. اور رونا آتا ہے خدا کی قسم. رسول کی بیٹی ہے تو پہلو زخمی گئی، علی کی بیٹی ہے تو تازیانے کھائے، حسین کی بیٹی ہے تو تناچے کھا رہی. اور کم از کم بیٹیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے. اس خاندان کے جوان تم نے مارے، اس خاندان کے بوڑھے تم نے مارے، اس خاندان کے بچے تم نے مارے، کم از کم اس خاندان کی بچیوں کو تو رحم کیا جاتا. ان خاندان کی عورتوں کے ساتھ تو رحم کیا جاتا. وہ چھوٹی بچی دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. ارے وہ اتنی معصوم بچی ہے اپنی آگ نہیں بجھا سکتی. ایک شخص مرتا ہے کہتا ہے بیوی میں آپ کی آگ بجھا دوں، کہا میرے قریب نہ آنا، تو جانتا نہیں ہم کس خاندان سے ہیں، نہ محرم کے ہاتھ ہمیں نہ لگنے پائے. ارے بیوی جل جانا قبول ہے، تمہارا یہ کردار اس خاندان کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی بچی ہے. میں نے اس دن پڑھا تھا کہ شمر آیا اور آگے کہا سجاد حسین کے سینے میں سونے والی کہاں ہے، پڑھا تھا نا اس دن. لیکن یہاں تک بیان کیا تھا، میں اگلی منزل بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اس نے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا. 4 سال کی بچی جو باپ کے سینے میں سونے کی عادی تھی، آج اونٹ کی پشت میں سینے کے بل لٹا کے رسی باندھی گئی. میرے معصوم فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں، جب ایک منزل کے بعد میری بہن کی رسی کو کھولا تو ارے قیامت ٹوٹ چکی تھی، اونٹ کی پشت خون سے رنگین تھی. ارے میری بہن کا سینہ زخمی ہو چکا تھا، رو رو کے کہتی تھی سجاد بھیا، سجاد بھیا، سجاد بھیا، میں زخمی ہو گئی، میں ماری گئی. کبھی پپی کی گود میں جا کے کہا پپی اما ذرا دیکھ میرا حال کیا ہوا ہے، پپی اما ذرا دیکھ میں زخمی ہو چکی.
اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کر۔ وہ شہزادی کبھی اس کے پیاس کی طرف دیکھو، پیاس کے عالم میں اتنی سزا، ایک منزل پہ، اور ہمارے لکھا ہے مقدر کی کتابوں میں کہ ایک منزل پہ شمر اپنی فوج کو پانی پلا رہا، تو شہزادی زخمی بھی تھی اور پیاسی بھی۔ آپ کو معلوم ہے زخموں میں تو پیاس اور شدت پکڑتی ہے۔ اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، بیٹا کیا دیکھ رہی ہو؟ پھوپھی اماں اگر تو اجازت دے تو میں شمر سے ایک گھونٹ پانی لے لوں۔ اجرکم اللہ، ارے کیسے بی بی کہے بیٹا یہ شمر دینے والا نہیں ہے، اب کہا چلو جاؤ بیٹا دیکھو اگر دیتا ہے تو پی لو۔ علماء نے لکھا ہے شہزادی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے جہاں شمر اپنی فوج کو پانی پلا رہا تھا اس شمر کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی، چہرہ اٹھا کے شمر کے چہرے کو دیکھنے لگی، شاید یہ دیکھے، اور پھر بول کے کہا اگر ہو سکے تو چند گھونٹ مجھے پانی کے دے دو، میں پیاس سے مرے جا رہی ہوں۔ اس ظالم نے بی بی کی بات کو سنا نہیں ہے، بی بی کو پانی کا گھونٹ نہیں لیا۔ علماء نے لکھا یہ اپنے فوجیوں کو پلاتا رہا، بی بی پیچھے پیچھے چلتی رہی، شاید اس کے پلانے کے بعد دے گا، اس کے پلانے کے بعد دے گا، اس کے پلانے کے بعد دے گا۔ اب جب سارے فوجیوں کو پانی پلا لیا، بی بی آگے بڑھی، مشک کے نیچے ہاتھ کیا، اب تو مجھے دے دو دو گھونٹ، اجرکم اللہ، اب تو مجھے دو گھونٹ دے دو۔ اب آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس ظالم نے کیا کیا؟ آپ سمجھے ہو کہ اس نے پانی دے دیا؟ نہیں، ایک دفعہ گھوما اور مشک کا منہ کھولا اور زمین پہ سارا پانی گرا دیا۔ ارے شہزادی تڑپی، زمین پہ اپنے ہاتھ کو گرایا، اے پھوپھی اماں، ماتم حسین۔ Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. دیکھو نا ادھر بابا، دیکھو نا ادھر بابا، سینے میں سینہ ہے، سینے میں سینہ ہے، دل توڑ کے رکھ دے گا، دل توڑ کے رکھ دے گا، وہ درد گرا ہے، سینے میں سینہ ہے، سینے میں سینہ ہے، دیکھو نا ادھر بابا، سینے میں سینہ ہے، دیکھو نا ادھر